ایک سبب یہ بھی ہے کہ قوت اخلاص، اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کر لو کہ طلب علم، حفظ قرآن اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ ورنہ میرے عزیز طلبہ، قیامت کے دن ایک بندہ پیش ہوگا، 3 بندوں کا ذکر معروف حدیث صحیح بخاری کی، ہاں تم کیا عمل لائے ہو؟ کہے گا تعلمت القرآن وعلمتہ، قرآن سیکھا اور سکھایا۔ پوری زندگی پیش کر دے گا، سیکھا اور سکھایا۔ کذبت، جھوٹ بول رہے، جھوٹ بول رہے ہو، فرشتے کہہ رہے ہیں جھوٹ بول رہے۔ اگر تمہارا یہ عمل ہوتا، اس لسٹ میں تمہارا نام ہوتا، جنتیوں کی لسٹ میں، پوری زندگی قرآن پڑھے، قرآن پڑھائے اور لسٹ میں نام نہ ہو، مگر تم غلط بیانی سے کام لے۔ اللہ فرمائے گا نہیں، پڑھا بھی پڑھایا بھی، لیکن کیوں؟ یقال قارئ، تاکہ اس کو القاب سے نوازا جائے، قاری صاحب، حافظ صاحب، علامہ صاحب، القاب دیے جائیں۔ خوش ہوتا تھا یہ، اوپر اشتہار میں نام چھپے، یہ اس کی حرص ہوتی تھی، مانا اخلاص نہیں تھا۔ اسحبوا بہ الی النار، اس کو پکڑو، چہرے کے بل گھسیٹ میں جہنم میں ڈال دو۔ حالانکہ قرآن کی تجارت گھاٹے میں نہیں، وہ گھاٹے کی تجارت نہیں، اتنا گھاٹا، قرآن پڑھ بھی گیا، حفظ بھی کر گیا، زندگی جھونک دی قرآن کی تعلیم میں، لیکن گھاٹا سر پہ کھڑا ہے، اخلاص نہیں، للہیت نہیں، اللہ کی رضا جوئی نہیں۔ تو عزیز طلبہ، اس شوق اور لگن کے ساتھ اپنے دلوں کو اخلاص سے بھر لو، پھر وہ یزید من فضل، پھر اللہ اپنے فضل سے بڑا اجر دے گا، بڑھا چڑھا کر دے گا، رفعتیں عطا فرمائے گا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام یضع بآخرین، اس کتاب سے، اس کی برکت سے لوگوں کو ترقی، رفعت ملتی ہے۔ یہ رفعت ہے نا، اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اسی قرآن سے لوگوں کو گرا بھی دیتے۔ اب یہ گر گیا نا جہنم میں، قرآن پڑھا ضرور، پڑھایا ضرور، لیکن اخلاص نہیں تھا۔